बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम क्लास 10 की इंग्लिश शुरू कर रहे हैं। ये सबसे पहला लेक्चर है और ये हम यूनिट नंबर 1 पर अपना लेक्चर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये जो प्रिपरेशन है ये क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सारी की सारी इंग्लिश की बुक्स है, ये हम आपको सिखाएंगे इस चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि KPPSC वालों ने हमारे साथ इस हिस्ट्री जनरल के लिए जो सिलेबस शेयर किया है वो 60% उसमें जो इंग्लिश है वो है हमारे साथ बुक बेस्ड। तो उस बुक की कवरेज के लिए हम यानी उसका कोर्स कवर करने के लिए हम 9 से लेके 12 तक ये सारे के सारे क्लासेस की इंग्लिश कवर करेंगे। और बचा जो 60% ये इंग्लिश हो चुका है बुक का, और इसके साथ साथ जो 5% इंग्लिश है वो ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल से है। तो ये जो 60% इंग्लिश है बुक का, इसमें हमारे साथ सिर्फ बुक की जो लेसन होती है ये नहीं होती है, यहाँ पर ग्रामर होता है, ग्रामर भी यहाँ से क्लियर होता है। वोकेबलरी, ग्रामर, वोकेबलरी जो भी हमारे साथ टेस्ट में अहम है, लाइक फिगर ऑफ स्पीच, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आज हम ये ग्लॉसरी आपके साथ शेयर करेंगे। ग्लॉसरी के बाद ये जो एमसीक्यूज है, कुछ ये एमसीक्यूज है और इसके साथ साथ ग्रामर के जो कुछ एमसीक्यूज है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो ग्लॉसरी के लिए मैंने ये पीडीएफ खुद बनाया है। ये इस ग्लॉसरी से लिए गए अल्फाज है और ये अल्फाज हम आपके साथ शेयर करेंगे, इनकी मीनिंग उर्दू में और फिर थोड़ी सी समझ बूझ आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है इंग्रेंट। इंग्रेंट किस चीज को कहते हैं? इंग्रेंट कहते हैं पुख्ता या रासिख, यानी एक चीज आप में कूट कूट कर बढ़ जाए, यानी आप में रस बस चुकी हो, एक चीज पुख्ता हो चुकी हो। यानी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या मीनिंग है। अ हैबिट आर एन एटीट्यूड, इससे मुराद एक आदत या रवैया है that has existed for long time and is therefore difficult to change। ये जो रवैया है या एक आदत है, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्टिंग कर रहा है, बहुत अरसे से आप में मौजूद है और आप इसे आसानी से चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि हमें मालूम है कि हम एक आदत को बड़ी मुश्किल से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह इनग्रेन की मीनिंग ये बनी है कि इनग्रेन के मानी ये है कि आप में कुछ आदत इस तरह पुख्ता हो जाए कि आप उसे आसानी से चेंज नहीं कर सकते। तो इनग्रेन के मानी है पुख्ता या रासिख होना। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का माना है अमीर यानी मालदार, जिसके पास पैसा ज्यादा हो। हैविंग अ लॉट ऑफ मनी एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी हो, यानी वो अपना गुसर बसर जो करता है वो भी इसका एक स्टैंडर्ड हो, और इसके साथ मनी भी ज्यादा हो गया। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट के माने क्या है? अमीर। अब इसके बाद है एम्पावरिश्ड। एम्पावरिश गरीब को कहते हैं जिसके पास माल की भी कमी होती है और वो ये इसमें हमारे साथ मजहबी गुर्बत भी आ सकता है, यानी एक बंदा है जो मुसलमान नहीं है वो भी गुर्बत के में अंदर आ सकता है। अब डीफिकेशन, डीफिकेशन किस चीज के माने रखता है? डीफिकेशन है माबूदियत, यानी जिसकी इबादत की जाती है, यानी किसी का बंदगी करना। ट्रीटमेंट और वर्शिप ऑफ समबडी एज गॉड, अल्लाह की तरह किसी की वर्शिप करना। तो ये जो डीफिकेशन है ये हम एक गॉड की करते हैं, या पर ये किसी चीज की माबूदियत करना, ठीक है। इम्पिकेबल, इम्पिकेबल बेआब, यानी आयब से पाक, इसमें किसी बंदे में कोई भी कमी नहीं हो तो उसे हम कहते हैं इम्पिकेबल। विदाउट मिस्टेक और फॉल्ट, जिसमें हमारे साथ कोई एरर्स नहीं हो। इनफ फॉर समबडी समथिंग, इसमें कुछ कमी कोताही नहीं हो। इमुलेटेड, इमुलेटेड कहते हैं तकलीद करना, यानी पैरवी करना, किसी को फॉलो करना। टू ट्राई टू डू समथिंग एज वेल एज somebody else because you admire them, आप किसी की नकल उतार रहे हैं कि वो जो भी कर रहा है आप वही कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें एडमायर करते हैं, उनकी बात मानते हैं, ठीक है। कॉमरेड्स, कॉमरेड्स साथियों को कहते हैं, दोस्त
جو ہوتے ہیں اسے ہم کامریڈ کہتے ہیں. A person who is member of the same political, اس کی سیاسی جو گپت نظر ہے ریلیجس پارٹی is the person speaking. جو کوئی بولتا ہے اس کے ساتھ وہ سیاسی طور بھی ایک ہو، سیاسی اور مذہبی طور، تو اسے ہم کامریڈ کہتے ہیں. سیاست اور مذہب یہاں پر اندر آ چکے ہیں. اب اس کے بعد جو اگلا ورڈ ہے وہ ہے ہمارے ساتھ انفینسی. انفینسی بچپن کو کہتے ہیں. جب بندہ نیو بارن بیبی کو ہم انفینسی کی کیٹیگری میں لا سکتے ہیں، یا وہ بیبیز جو بہت چھوٹے ہوتے ہیں اسے ہم بھی انفینسی میں لا سکتے ہیں. اب آسٹینیشن کسے کہتے ہیں؟ آسٹینیشن دکھاوا کو کہتے ہیں، یعنی کسی کو یعنی ریا. آپ ریا جانتے ہوں گے، کسی کو دکھانے کے لیے آپ کوئی اعمال کرتے ہیں تو اسے ہم آسٹینیشن کہتے ہیں. بارٹینس خریداری کو کہتے ہیں، کوئی چیز کی خرید و پیرو خریداری لینا، کسی سے بائی کرنا، اسے ہم بارٹینس کہتے ہیں. اسکوینڈر فضول خرچی کو کہتے ہیں، یعنی فضول کے کاموں میں اپنا پیسہ اور ٹائم لگانا، اس کو ہم فضول خرچی کہتے ہیں. ویٹنرس ہم اس کا ایک اصل میننگ ہے گیلینرس، لیکن دودھ پلائی یا دایا کو ہم ویٹنس کہتے ہیں. جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے یعنی رضائی ماں ہوتی ہے اسے ہم ویٹنرس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ جو میں نے جسے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہم آپ کے ساتھ یہ گلوسری شیئر کر رہے تھے، یہ گلوسری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کری. اب اس کے بعد یہاں سے جو پورشن شروع ہو رہا ہے چوز دا کریکٹ آپشن، یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے چوز دا کریکٹ آپشن. کریکٹ آپشن کو چوز کرے. نیچے دیے گئے 4 آپشن ہے، اس میں کریکٹ آپ نے چوز کرنا ہے. سب سے پہلا ہے the mattress on which حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم slept was made of leather stuffed in fiber of date tree. جو نبی علیہ السلام جہاں بیٹھا کرتے تھے وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے وہ ایک کھجور کے درخت سے اور لیدر سے، جو ہم جانور کی جو کال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں، اس سے وہ جو پراپر چیز تھی وہ بنی تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ لیڈ اے سمپل لائف. نبی علیہ السلام بہت سمپل سادہ لائف گزارتے تھے. اس سے ہمیں یہ آیا ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے. The word that is opposite in meaning to affluent is dash. affluent میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ یہ مالدار کو کہتے ہیں، یعنی جس کے ساتھ پیسہ زیادہ ہو یا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اس کا اچھا ہو تو اسے ہم ایفلوئنٹ کہتے ہیں. اس کا الٹ میننگ کیا ہے؟ اپوزٹ میننگ یعنی انٹونیم اس کا کیا ہے؟ اس کا الٹا میننگ کیا ہے؟ تو وہ ہے ہمارے ساتھ پور غریب. ایک ہے رچ تو مالدار کو کہتے ہیں، بیوٹیفل حسین، ویل مینر جس کے اخلاق اچھے ہو. لیکن ان سب میں جو معنی ہے وہ اس سے ریلیٹ نہیں ہے. پور اس کا کریکٹ جواب ہے. According to the text, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and حضرت فاطمہ greeted each other dash way. یہ جو ٹیکسٹ دیا گیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیوملٹی اینڈ یہ جو عاجزی ہے اور انکساری ہے، اس میں کیا ہے کہ فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ملا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے سے کس طرح ملتے تھے. تو in the same way، اس طرح باقی لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملا کرتے تھے، سیم اسی طرح سے اپنی بیٹی کے ساتھ ملا کرتے تھے. The word closest in meaning to empowerish is. empowerish کا closest in meaning کیا ہے؟ closest meaning یعنی ہم معنی میں قریب، تو اس سے مطلب ہے synonym مطلب ہے. ٹھیک ہے. closest in meaning کو ہم synonym بھی کہتے ہیں اور opposite in meaning کو ہم antonym کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب closest in meaning to empowerish غریب کو کہتے ہیں. without money اس کا کریکٹ جواب ہے without money. ٹھیک ہے. اب 5 نمبر MCQ میں کیا کہتے ہیں؟ according to the text of the lesson, حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم used to make his goat this show that. آپ اپنی جو بکریاں تھی اس سے خود ملک لیا کرتے تھے
تو یہ ہمیں کیا شو کرتا ہے؟ تو یہ ہمیں ہیوملٹی واز ایسنشیل پارٹ آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیریکٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر میں ہمارے ساتھ عاجزی بہت زیادہ تھی، تو یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہے وہ گرامر کا پورشن ہے. یہاں پر یہ جو MCQs دیے گئے ہیں یہ گرامر سے لیے گئے ہیں. چوز دا کریکٹ آپشن فار ایچ سینٹینس. سکسیس از این ایگزامپل آف. سکسیس کس چیز کا ایگزامپل ہے؟ تو یہ ہے ہمارے ساتھ ایبسٹریکٹ ناؤن. سکسیس ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم کاؤنٹ سکسیس کی تو ہم گنتی نہیں کر سکتے نا، تو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل تو یہ نہیں ہے. دوسرے دو ناؤنز بچے ہیں، ایک ہے ایبسٹریکٹ اور دوسرا ہے مٹیریل. تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، نہ ہم اسے ٹچ کر سکتے ہیں نہ فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ یہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن بنا ہے. اور شوگر از این ایگزامپل آف. شوگر ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، شوگر کی گنتی اگر ہم دیکھیں تو گنتی اس کی ہو سکتی ہے، لیکن اب شوگر از انکاؤنٹیبل ناؤن. یہ ہمارے ساتھ ایک انکاؤنٹیبل ناؤن ہے، ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو تھرڈ نمبر ہے ہنی از این ایگزامپل آف. یہ ہمارے ساتھ انکاؤنٹیبل ناؤن ہے. ٹھیک ہے، ہنی بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اب فور نمبر ہے بریوری انکاؤنٹیبل کاؤنٹیبل کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں، ہم تو اس کی گنتی نہیں کرتے نا. تو ایبسٹریکٹ ناؤن بریوری ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن. مٹیریل ناؤن تو نہیں ہے نا، اس کی تو فزیکل وجود نہیں ہے. ٹیبلز از این ایگزامپل آف. ٹیبل کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ جو ایس کے ساتھ ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی ناؤن کا پلورل بنتا ہو اور وہ ہم انڈیویجولی کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اسے ہم کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں. تو ٹیبلز ہمارے ساتھ کاؤنٹیبل ناؤن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے ہمارے ساتھ رائٹ دا کریکٹ پلورل آف دا ناؤنز ان پیرنتھسز. یہ جو بریکٹس میں آپ کو کچھ نائن دے گئے ہے، اس کی کریکٹ پلورل لکھیے. تو پرسن کا جو کریکٹ پلورل ہے وہ ہے ہمارے ساتھ پیپل. کیا ہے؟ PEOPLE پیپل، اس کا کریکٹ ہے. وومن، یہ وومن، اس کا پلورل ہے MEN کے ساتھ، EN کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس سے پہلے اے ہے. اب چائلڈ جو ہے اس کا ہے چلڈرن. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ تو اس کے ساتھ اس اگر ہم لگا دی اسٹوڈنٹس. فش، یہ فش خو بہو یہ فش سیم ایز اٹ از یہاں پر لگے گا، کیونکہ فش کا پلورل فشز نہیں ہے نا، کیونکہ فش کا پلورل ہی یہ فش خود ہے. اب اس کے بعد ویئر ڈڈ یو پٹ دا نائفس. یہاں پر یہ جو FE ہے یہ ہم VE سے ریپلیس کریں گے اور اس کے ساتھ لگے نائفس. ٹھیک ہے، شیلفس VES اس پر لگائیں گے. یہ ایف کے بجائے ہم VES اس کے ساتھ لگائیں گے، جس سے ہم بن جائے گا شیلفس. اب پیانو کے ساتھ ہم اس لگائیں گے تو یہ بن جائے گا پیانوز. دیز پینامینن، تو پینامینا ان کے بعد ہم اے لگائیں گے اور یہ جو ON ہے یہ ہم اس سے ریموو کریں گے، تو اس کا پلورل بن جائے گا پینامینا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کلاس 10 کی سیریز اب ہم نے شروع کری ہے. اس سے پچھلے لیکچرز جو تھے وہ 9 کلاس کی تھے. تو اگر آپ نے 9 کلاس کے لیکچرز نہیں دیکھے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا جا رہا ہے، وہاں سے وہ پلے لسٹ ضرور دیکھیے.